بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم اس کو احسن القصص کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ کیسے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف میل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن میں سے 2 بیٹے پیدا کیے۔ ان کی شادی کا حصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ راحیل جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی ہے، وہ تموز بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوا تھا۔ وہ اسی وقت ان کے دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کئی سالوں بعد ان کو یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی ہے کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور زلیخا فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ یہ اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رہیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے کے سکے دے کر خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ جو ہم نے مصر کے سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ وہ خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس سے بہکانے لگی اور دروازہ بند کر لیے اور کہنے لگی او یوسف۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، یعنی تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظلم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کروانے چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ اللہ کے حکم سے کھلتے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جسے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب پتہ ہے کہ آپ نے تقریباً سن رکھی ہوگی، لہذا اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے میں سے نکلتا ہوا بھاگتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا، کہنے لگی یوسف میرے ساتھ بدکار کرنا چاہتا تھا، اور بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھ کرے اس کی سزا یہی ہے، اسے قید کر دیا جائے اور اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسیاتی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتے ہیں عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ نہیں، کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یوسف سے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کرو، اور زلیخا تو اپنے گناہ کے بخشش مانگے، بے شک خطا تیری ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہو گیا۔ شہر کے تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی کہ اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ عورت نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ تنگ آ کر ایک دن
تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملام کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا، ظلم جھیلے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کی منت سماجی کرنے پر میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگی ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کے تعبیر بتانے پر اس رہا کیا گیا۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دے، چنانچہ اس کے وفات کے بعد ریحان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عزیز مصر بنا دیا۔ چلیں اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ و دست محتاج ہو چکی تھی، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ آپ شاہ مصر ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرمائیں۔ ایک وقت میں آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت بخشی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے گا جب آپ نے ان پر الزام اور بہتان لگایا تھا، تو انہیں کافی تکلیف پہنچے گی اور وہ بھی تمہارا ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر زلیخا نے کہا کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں اور ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزراء مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیحت کی سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کے خود صفائی کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے لیے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اب میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کر دیتے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ اب فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا کہ کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ ابھی بھی باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو میں آپ کو غنی کر دوں گا۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کو لانے والے سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن جمال کے وقت انہوں نے توجہ نہ کی، اور میں بوڑھی ہوئی اور فقیر ہوں تو مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی کہ تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے ابراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قطب الجامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کے وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف علیہ السلام،
ملامت نہ کرو، میں حسن و جمال اور ناز اس میں پلی بڑی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن و جمال دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہر درجے کا حسن و جمال رکھتے تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اسے دل لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باقرہ رہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کے وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو لیث نصیر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں کہ زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سرے راہ بیٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح شکر گزاری ہوئی کہ زلیخا بولی، سب تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنایا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ آج یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنوارا پایا۔ شادی سے پہلے کیونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی راہ تھی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد حق زوجیت ادا ہوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کی ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔